نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، زیادہ نہیں ہنسنا۔ ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ، ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لوگ چاہتے ہیں میں غنی ہو جاؤں، میرا دل مضبوط ہو جائے، میری طبیعت مضبوط ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ذہنی قلبی آسودگی عطا کرے، میرے باطن میں روشنی پیدا کرے، میرا دل کو تسلی ہو جائے کہ اب سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہ روز مال کماتے ہیں، کماتے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے نہ مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں مالدار ہو گیا ہوں، سارے فرائض میرے ذمے جو تھے وہ ادا ہو گئے۔ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ معاملہ انہیں چاہیے جس سے کچھ نہ کچھ ان کی شہرت میں اضافہ ہو، تو ان کو بھی غنا حاصل نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی وہ خاص کیفیت طاری نہیں ہوتی جو بندے کے دل کو غنی کر دیتی، جو اس کے باطن کو روشن کر دیتی، چونکہ انہوں نے روحانی قانون کے خلاف چلنا شروع کر دیا۔ دولت تو آپ اتنی کماتے جاتے ہیں، اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز ابن آدم کا پیٹ بھر سکتی؟ بھرتا ہی نہیں۔ آپ کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، بھوک بڑھتی جاتی ہے، اور زیادہ عالم مزید کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس پر کون سا قانون لگے گا کہ سینہ روشن ہو جائے، دل کو غنا حاصل ہو جائے، باطن نور علی نور ہو جائے؟ کون سا قانون لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مومن سے، کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، کشادہ ہو جائے گا سینہ۔ لیکن تو فارغ ہی نہیں ہو رہا، تو مصروف ہی بڑا ہے، تو کہتا ہے کام سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے عبادت کے لیے فرصت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں تیرے ہاتھ کو مصروفیات سے بھر دوں گا، پر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تیری بھوک نہیں جائے، تیرے اندر سے وہ طلب ختم نہیں ہوگی۔ تو اب روحانی قانون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سینے کو کشادگی عطا فرمائے، انشراح صدر نصیب ہوگا، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اطمینان آئے گا زندگی میں، زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا۔ تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے، لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز۔ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی، اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت
شہوت پیدا کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. او خدا کے بندو، اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی. یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا. تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا. آپ کو پتا ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب اطہر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا. اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے. اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے. آپ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ، قلم ٹوٹ گئے، تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے، سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے. حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے. فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا. تو اب وہ بتائے گا تو اندر میل تو آئے گی. لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں. وہ میری بات نہیں ہے، عارف رومی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے. اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے. آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا. جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے. کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے. کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے. ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے. ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے. ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں. طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں. نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو،
اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی. اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی, مزاج میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے, آپ کی نسبتیں بچیں گی, آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی, ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں, کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ دل کو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں, قائل کر رہے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو, اور اس حدیث کو یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا, بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا, اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا, تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے, میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا, اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا, غلطیوں کا مداوع ہوگا, پھر معافی ہوگی, تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا, تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے, تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی. وہ پتہ کیا کرتے تھے, ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے, تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے, اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو. آج نا بدقسمتی سے خدا ہمیں معاف کرے, معاذ اللہ, مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا, اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی. ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات, اس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے. اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے, آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں, کل دین بیان کریں. میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے, دوست اس سے بڑے پریشان ہے, نماز کے وہ قریب نہیں جاتا, رشوت خوری, چور بازاری, معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی, اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں, باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا. اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا, اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کے کر, او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں, او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے, اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو, بعض سے کفر کرتے ہو, یہ کیا بات ہوئی. ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے, عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے, کہاں لکھا ہے بتائیں. تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو. یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامد کو کر. اتنا بڑا درجہ دیا, چلو اس کی ڈیوٹی کر لو. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا. تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے. اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, نکلو ہی نہ, بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ, تو اس پر عمل کرو. صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے,
بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں۔ اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا، ہم کوئی معیار ہدایت ہے، دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو۔ آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں۔ اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف۔ لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے۔ لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیل جائیں دنیا میں، اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کوئی مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں۔ منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں، منت کر کے جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں۔ آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو، جہاں مسجد نہیں تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں۔ اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو، ملی قومی سوچیں پیدا کرو۔ ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے۔ اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں، کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ دین کی تبلیغ۔ آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ، آپ کی خیر خواہی لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ۔ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں، آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے۔ آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں، یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ گشت کرنے نکلے ہوئے، ماں بیمار ہے، باپ بوڑھا ہے، بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں انوکھی بات کرنے لگا ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، دین کا فلسفہ سمجھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کی تجارتیں چھڑوا کے انہیں تبلیغ پر نہیں لگایا، حضور نے تمام کی نوکریاں چھڑوا کر انہیں تبلیغ پر نہیں لگایا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سرکار نے تمام کی نوکریاں، ڈیوٹیاں، کاروبار چھڑوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں نہیں بٹھوایا کہ آ جاؤ تسبیحات پڑھو اور یہاں بیٹھے اور تلاوتیں کرو اور فقط نفل پڑھو۔ دین کا حقیقی فلسفہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کہ آپ تجارت چھوڑ کر صرف تبلیغ پر چلے جائیں، بلکہ دین کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ تجارت دیانتداری کے ساتھ کریں، رزق آپ حلال کمائیں۔ دین یہ ہے کہ آپ اس میں کسی کا حق نہ کھائیں، یتیم مسکین کا حصہ نہ لیں، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ صحیح نکالیں۔ یہاں یہ ہے کہ کماؤ جس طرح کا مرضی، پر ذرا جا کے تھوڑا تبلیغ پہ ہوا نا، تمہارا اخلاق جس طرح کا مرضی ہو، پر ذرا تھوڑا سا جا کے فلاں جگہ ایک جلسے میں شریک ہو جانا۔
یہ نہیں کہا کہ تم نوکری چھوڑ دو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عبادت بھی کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے اسے تو اللہ عبادت پر ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نوکری دیانتداری کے ساتھ کر، تو ڈیوٹی ٹھیک کر، تو اپنا جو کام کر رہا ہے اس کام کو پائیداری کے ساتھ کر۔ دین تو جہاں بیٹھا ہے تجھے وہاں نیک کرتا ہے، متقی کرتا ہے، پرہیزگار کرتا ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ کمائی پر غور کرتے ہیں، نہ اپنی ڈیوٹی پر غور کرتے ہیں، نہ روزمرہ کے معاملات پر غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پیر صاحب کے یہاں حاضری وقت پہ دیتا ہوں، میں تبلیغ پر ٹائم پہ جاتا ہوں، میں محفل صحیح کر کے سجاتا ہوں۔ او میرے بھائی یہ تو نفل کام ہے، تو اپنے فرض کے بارے میں بتا، تو نے فرض صحیح کر کے ادا کیے؟ تو نے اس کام پر توجہ دی ہے جو شریعت نے تیرے اوپر ضروری قرار دیا تھا؟ کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں، درست ہیں۔ کسی نے ارادت کے ساتھ چومے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے، فرماتے یہ حضور کے شہر نور سے ہو کے آیا ہے، اس کے قدم چومتے۔ لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری، اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے۔ تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں اس طرح نہ کریں، میں اس قابل، وہ رسمی سا انکار نہیں، یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا، یوں لگتا ہے دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح کر کے کرو۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے پیر چوم لیے، اتنے ناراض ہوئے، کہنے لگے بھائی نصرت یار ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے، شاید مجھے کم تکلیف ہوتی، تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں مطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی، کوئی حاجت نہیں، نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے ہاتھ چومے تھے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے۔ یہ کوئی کام ضروری ہے؟ ضروری تو بات ماننا ہے، ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدھ کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو چلو جس طرح کا بھی تھا، یہ تیرے کہنے پہ کچھ لوگ نیک ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کو نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دیتے۔ انہوں نے تو یہاں تک عاجزی کے جملے بولے۔ تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں، نہ یہ قید ہونے والی ہے۔ یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرا جناب ہم نے دستبوسی کرنی ہے اور نیرا وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا، باقی مرضی ساری اپنی کرنی ہے۔ یہ نہ کریں، ہمارے مزاج کو سمجھیں، ہماری طبیعت کو سمجھیں۔ مسلمان چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہوتا، مسلمان وفادار ہوتا ہے، مسلمان ہر رنگ میں پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی یہ کیفیات نہیں ہوتی کہ سورج اب نصف النہار پہ ہے تو میں جلانے کا اعلان کروں اور جب وہ ڈوبنے لگے کہوں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری بیماری بن گئی ہے کہ ہم چڑھتے سورج کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں شہرتیں اچھی لگنے لگی ہیں، مفاد پرستیاں اچھی لگنے لگی ہیں۔ ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے اور بولیں گا یہ بولی جائے کہ وقت پڑے تو گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، اس طرح کی بولی مسلمان بولتے ہیں کہ میں تو اپنا فائدہ لیتا ہوں پھر پھینک دیتا ہوں، یہ لب و لہجہ اہل اسلام کا ہے؟ نہ، آپ گرے ہوں کو تھامنے کی کوشش کریں، آپ کوشش کریں، رب آپ کو ہمت عطا کرے۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، جب تک کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور اگر بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے۔ پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے تو منظور نظر مرید، اور اگر بیچارہ الجھ جائے قرضوں میں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ او خدا کے بندے، جب تیری نوکریاں کر رہا تھا تو تب اس کی ذات کر رہی تھی کہ روح کر رہی تھی؟ وہ ذات کے ساتھ تیرے پاس تھا، تیرا تعلق کیسے ٹوٹ گیا اس کے ساتھ؟ لاجپال وہ نہیں ہوتے کہ بڑا تھیلا لے کے جاؤ تو ماتھا چومے، لاجپال وہ ہوتے ہیں کہ تو خالی ہاتھ جائے اور جب تو واپس آئے تو وہ تیری جھولی بھر کے تجھے واپس بھیجے، ان کو لاجپال کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرضہ چڑھ گیا تھا، میں غریب تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی مقروض کے ساتھ چلتا؟ جب کوئی الجھ جائے تو اس کے ساتھ چلتا؟ فرماتے ہیں غریب تھا، قرض چڑھ گیا،
باپ احد میں شہید ہو گئے، بہنوں کا بوجھ تھا، بڑی تکلیف میں تھا، بڑی اذیت میں تھا۔ کھجوریں پک گئی تو کھجوریں تھوڑی تھیں، قرضہ زیادہ تھا، بڑی مدد مانگی دوستوں یاروں سے، کوئی قریب نہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب تنہائیاں مجھے ڈسنے لگی اور جب اکیلا پن مجھے کھانے لگا اور جب مجھے لگا کہ یہ قرض خواہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، جکڑ دیں گے، کوئی جب مجھے چارہ نظر نہ آیا تو میں دروازے رسول پہ حاضر ہو گیا۔ بخاری میں آپ کو اس کی اصل ملے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، حضور چل کے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ کچھ پیسے لے لے، باقی تجھے مل جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے تو سارے چاہیے، فوراً چاہیے۔ جب وہ نہ مانا تو پھر میرے رسول نے فرمایا سن، پھر میں بھی اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، ایک چکر لگایا اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے مجھ سے حضور نے فرمایا کہ تو کھجوریں اتار اور اسے دے۔ فرماتے ہیں میں پھر اتارنے لگا اور دینے لگا۔ جب میں پوری کر لیتا تو حضور فرماتے چل تھوڑی اور بھی دے دے، چل تھوڑی اور بھی دے دے۔ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دی تو میرے محبوب کریم نے فرمایا جابر ذرا پلٹ کے دیکھ تو صحیح، کھجوریں تیرے دینے سے پہلے زیادہ تھیں کہ اب زیادہ ہیں؟ تو بھائی مقروض کے ساتھ چلنا، غریب کے ساتھ چلنا، بندوبست کرنا جس کا قرضہ اتر جائے، جس کے پیسے دینے ہوں اس سے ملاقاتیں کرنا۔ آج ہمارے یہاں خودکشیاں نہیں ہوتی، آج لوگ چھلانگیں نہیں لگاتے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہم نے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عروج تھا تو وہ اسٹیجوں پہ بٹھائے جاتے تھے، جب عروج تھا تو فیتے کٹوائے جاتے، جب دولت چمکتی تھی تو مہمان خصوصی بنائے جاتے تھے، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو، جب دولت ختم ہو گئی تو کسی نے کوئی الزام لگا دیا، کسی نے کوئی پھبتی کس دی، کسی نے کہا دھندا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی کا نہیں اس کا انداز ہی ٹھیک نہیں۔ یہ اسوہ ہمیں ہمارے نبی نے نہیں دیا، یہ تو مفاد پرست لوگوں کے طریقے، یہ تو کمزور دل والے لوگوں کے طریقے، یہ تو جو لوگ وفا کے رشتے نبھانا نہیں جانتے ان کا طرز عمل۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ دی، کہنے لگے سونیا میرے پاس تو ڈھیروں کھجوریں بچ بھی گئی ہیں۔ حضور بڑے راضی ہوئے اور راضی ہو کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری بات جا کے میرے عمر کو بھی بتا۔ بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا ذرا عمر کو بھی تو بتا لوں۔ اسے بتا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جا کے سیدنا عمر فاروق کو بتایا، اور جب میں نے بتایا تو عمر نے نا میرا بابو تھام لیا اور کہنے لگے چپ کر، بتانے کی کیا ضرورت ہے، جس دن حضور تیرے ساتھ چلے تھے نا میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آ رہے ہو۔ اب بات بن گئی، اب بات چمک گئی، اب بات آگے بڑھ گئی۔ میرے بھائی تھوڑی تھوڑی مدد کرنی شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے مقروض کو زکوٰۃ لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قیدی، اسے قید سے چھڑاؤ یارو، اس کی مدد کرو، نہ ایسا ہو کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، بڑی بڑی آزمائش میں آ جائیں۔ دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں، کیوں میں سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں جو مدال والے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔